حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایک آدمی سفر کر رہا تھا۔ اس نے سوچا اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے، پیغمبر خدا سے ایسا عمل سیکھ لینا چاہیے جس سے پتھر سونا بن جائے اور مردہ زندہ ہو جائے۔ اس بے وقوف نے کہا کہ یا حضرت علیہ السلام، مجھے بھی کوئی ایسا نسخہ دے دیں جس سے میری دنیا سنور جائے اور میں پڑھ کر پھونک ماروں تو مردہ زندہ ہو جائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کی اس لب کشائی پر بڑے حیران ہوئے کہ اس بیمار اور مردہ شخص کو اپنا غم نہیں کہ میری رفاقت سے اپنے مردہ دل کو علاج کر لیں، مگر یہ تو ایک دن میں ہی تاج و تخت کا مالک بننا چاہتا ہے۔ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا چپ رہیں، یہ تیرا کام نہیں۔ اس مقام تک پہنچنے کے لیے بڑی منزلیں طے کرنی پڑتی ہیں۔ یہ قوت تو اس وقت تک حاصل ہوتی ہے جب ایک عمر روح کی آلودگیوں کو پاک کرتے گزر جاتی ہے۔ اگر تو نے ہاتھ میں عصا پکڑ بھی لیا تو کیا ہوا؟ اس سے کام لینے کے لیے تو موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ چاہیے۔ ہر شخص عصا پھینک کر اسدہ نہیں بنا سکتا اور نہ پھر اسدہ کو عصا بنا سکتا ہے۔ اس شخص نے کہا اگر آپ علیہ السلام مجھے یہ اسرار ورموز نہیں بتانا چاہتے تو نہ صحیح، میری یہ عرض قابل پذیر نہیں تو میرے سامنے مردہ زندہ کر کے دکھا دیجئے۔ راستے میں ایک گھڑے میں کچھ ہڈیاں دیکھیں تو عرض کرنے لگا یا حضرات ان پر دم کر کے پھونکیں۔ اس کی اصرار پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام مجبور ہو گئے۔ انہوں نے ہڈیوں پر نام خدا پڑھ کر پھونک ماری۔ یہ ہڈیاں دیکھتے ہی دیکھتے ایک خوفناک سیاہ شیر کی صورت اختیار کر گئیں۔ شیر چھلانگ کر گھڑے سے نکلا اور اس شخص پر حملہ آور ہوا، اسے فوراً ہلاک کر ڈالا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شیر سے دریافت کیا کیا تم نے ایسا کیوں کیا؟ شیر نے عرض کیا یا حضرت علیہ السلام، آپ کے لیے تکلیف کا باعث بن رہا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کیا تو نے اس کا خون کیوں نہیں پیا؟ اس نے کہا ایک تو یہ آپ علیہ السلام کا بے ادب اور گستاخ تھا، دوسرا آپ اس دنیا سے آب و گل کا رزق میری قسمت میں نہ تھا۔ درس حیات بے وقوف لوگ اپنے اصرار اور نشستہ حرکات سے پریشانی کو خود دعوت دیتے ہیں۔ انبیاء کرام علیہ اجمعین کے بے ادب اور گستاخ کو جانور بھی برداشت نہیں کرتے۔ صلاح عام ہے یار ان نکتہ داں کے لیے۔ جزاک اللہ خیرہ۔